بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو کیوں بلوایا تھا اور ان جادوگروں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا، ان جادوگروں کا انجام کیا ہوا، ان تمام سوالوں کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ایک درخت کے پاس گئے جس سے آگ نکل رہی تھی، اس درخت سے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص اور سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس سرزمین طوا میں ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا، یہ لکڑی میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بھیڑوں کے لیے درختوں سے پتے جاڑتا ہوں، اس کے علاوہ اسی سے دوسرے کام لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینک دیا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عصا سانپ کی طرح تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے اور پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ آواز قدرت آئی، واپس آؤ، نہ ڈرو، تو ایمان میں ہے، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو وہ سفید تھا اور چمک رہا تھا اور اس میں کوئی عیب اور نقص نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ خدا کی طرف سے تجھے یہ 2 دلیلیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ وہ سب لوگ فاسق تھے اور ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ انہیں جا کر نصیحت کرو اور راہ راست کی تبلیغ کرو، اور اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، میرے لیے میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور مددگار قرار دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت پر فائز کر دیا، اور یوں 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت فرعون کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام سمیت نکل پڑے۔ فرعون کے قصر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا، کیونکہ اس کے گرد بے شمار رکاوٹیں تھیں، درندے اور اشجار وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مارتے گئے، دروازے کھلتے گئے اور آپ داخل ہوتے گئے۔ نہ دربانوں کی ہمت پڑی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکیں، اور نہ شیروں اور دیگر درندوں سے ہو سکا کہ درمیان میں حائل ہوں۔ آخرکار آپ فرعون کے قصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ فرعون کے قصر کے دروازے تک پہنچے تو آپ نے ایک شخص کے ذریعے سے فرعون کو پیغام بھجوایا کہ دروازے پر تیری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اطلاع ایک منہ چڑے مسخرے نے اندر پہنچائی تھی، کیونکہ فرعون کے رعب کی وجہ سے کسی درباری کو یہ ہمت نہ تھی کہ فرعون کی خدائی کے خلاف کسی کا پیغام اس تک پہنچائے۔ مسخرے نے اندر جا کر کہا، آج میں نے عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا ہے؟ مسخرے نے کہا، میں نے تیرے قصر کے دروازے پر 2 ایسے شخصوں کو دیکھا ہے جنہیں تیرے قصر تک پہنچنے میں نہ شیر درندے حائل ہو سکے اور نہ تیرے مضبوط دروازے حائل ہو سکے۔ اور وہ عجیب بات کہتا ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا کہتا ہے؟ مسخرے نے کہا کہ حضور، وہ آپ کو اللہ کہنے کی بجائے کسی دوسرے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں اور فرعون کو اور ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ دربار میں حامان اور دیگر ارکان موجود ہوں۔ جب دربار میں سب لوگ موجود ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو باہر سے اندر بلوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ کر کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے خاک سے پیدا کیا اور آخری منزل بھی خاک ہی قرار دی ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں اور تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کو کیا ہو گیا اور تم کیا کر رہے ہو؟ اے موسیٰ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی کل کی بات ہے تم ہمارے گھر میں پرورش پا رہے تھے، پھر تم نے ایک کپتی کو قتل کر ڈالا،
پھر تم یہاں سے بھاگ کر روح پہنچ ہوگے۔ پھر مدین میں مزدوری کرنے لگے اور ایک شخص کی بکریاں چلانے پر ملازم ہو گئے، اور اب ایک عرصے کے بعد واپس آ کر بلند آواز سے دعویٰ کرنے لگے ہو اور میرے علاوہ کسی خدا کی خبر دے رہے ہو۔ موسیٰ سنو، خیر اسی میں ہے، تم میری خدائی کو مان لو اور بہکی بہکی باتیں نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، ہوش کے ناخن لے، خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو دعویٰ خدائی کرتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ آخرکار برباد ہو کر رہے گا۔ اور اے فرعون، یہ بھی سن لے، میں نے پہلے مصر کو ترک تیرے ظلم کی وجہ سے کیا تھا، کیونکہ تو نے کپتی کی موت کی وجہ سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، حالانکہ یہ تیرا فیصلہ غلط تھا، کیونکہ میں نے اس کپتی کو با ارادہ قتل نہیں کیا تھا، بلکہ با ارادہ فتنے کو دور کرنے کے لیے مارا تھا، مگر وہ اتفاقاً مر گیا، لیکن تو نے اس کے عوض مجھے قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو کر امان خدا میں چلا گیا اور مدین میں دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ نبوت پر فائز فرما کر مجھے حکم دیا کہ میں تیری ہدایت کروں۔ اور اے فرعون، اسی مقصد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ وحدانیت کا اقرار کر، میری نبوت کو مان، بنی اسرائیل کو قید سے رہا کر دے اور ان پر ظلم سے باز آ۔ فرعون نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہ بناؤ، ورنہ میں تمہیں قید میں بند کر دوں گا اور پھر کبھی نہ چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بس خدا 400 سال تجھے ڈھیل دے چکا ہے اور اب ڈھیل نہیں دینا چاہتا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی نبوت کے ثبوت میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ عصائے موسیٰ کا زمین پر پہنچنا تھا کہ وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح چمکنے لگی، اس کی ناک سے دھواں نکلنے لگا، منہ سے مہب آواز آنے لگی۔ غرض یہ کہ ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ سارے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ اژدہا جس طرف رخ کرتا تھا ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ بالآخر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا، فرعون نے جو ہی اس کا رخ اپنی طرف دیکھا، منہ کے بل گر پڑا اور فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ اس ہیبت سے فرعون کو ایک دن اور ایک رات 40 دست آئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، اگر تو میری بات مان لے تو میں تیری زندگی کے لیے خدا سے 4 باتیں منوا لوں گا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ تمہاری کیا باتیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری بات تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو اور اس کی عبادت کے لیے سر جھکاؤ، اور 4 باتیں جو تیرے لیے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تجھے ہمیشہ کے لیے جوانی مل جائے گی۔ نمبر 2، تجھے ایسی بادشاہت مل جائے گی جسے کوئی چھین نہ سکے گا۔ نمبر 3، تجھے ایسی تندرستی دی جائے گی جس کے قریب بیماری پھٹک نہ سکے گی۔ نمبر 4، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پر اہل رائے سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی آسیہ سے سب سے پہلے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون عاقل ایسا ہوگا جو موسیٰ کی بتائی ہوئی نعمتوں سے روگردانی کرے گا۔ اس کے بعد دیگر سرکاری عہدیداروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اب کسی کے سامنے سر جھکانے کا کوئی مطلب نہیں، عرصہ دراز سے لوگ تیرے سامنے سر جھکاتے رہے ہیں، اب اگر تو نے کسی کے سامنے سر جھکا دیا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ اب رہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکورہ چیزوں کے متعلق وعدہ، وہ یوں ہی کہتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دربار میں ڈرامہ کیا تھا تو اس سے متاثر نہ ہو اور ان دونوں جادوگروں کا علاج کر اور ان کے کرتب کو ناکام بنا دے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ فرعون نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا ترکیب کی جائے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جادو سے کام لیا تھا، اب تاریخ مقرر کر کے ان کو بھی بلا لے اور اپنے ملک کے جادوگروں کو طلب کر لے، پھر مقابلہ ہو جائے۔ یقیناً ہمارے ملک میں ایسے جادوگر ہیں کہ ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کچھ بھی نہیں ہیں۔ فرعون نے ان لوگوں کی بات مان لی اور جادوگروں کے بلائے جانے کا حکم جاری کر دیا اور ایک تاریخ مقرر کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فلاں مقام پر فلاں دن آ جانا۔
تمہارے جادو کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو مقام معین کیا گیا تھا اس کا نام اسکندریہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دینے کے بعد فرعون نے تیاری شروع کر دی اور 70,000 جادوگر سارے ملک سے طلب کیے، پھر ان میں سے 1,000 منتخب کیے، پھر ان میں سے 80 کو منتخب کیا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم اس مہم میں موسیٰ کو یقیناً شکست دیں گے اور غالب آ جائیں گے۔ اے فرعون، یہ بتا اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں تیری طرف سے کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم لوگوں کو سلطنت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون سے یہ باتیں ان 4 جادوگروں نے کی تھی جن کے نام یہ ہیں: صبور، عروہ، حدود، مصفہ۔ ان لوگوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ ہر حال میں موسیٰ سے جیت جائیں گے، لیکن اے فرعون، اگر ہمارے کرتب کامیاب نہ ہوئے تو پھر سمجھ لینا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ خدائی معاملہ ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ فرعون نے تمام ممالک سے جادوگروں کو جمع تو کر ہی لیا تھا، ان کے علاوہ مقام مروہ میں جو جادوگروں کا سکول قائم کیا ہوا تھا ان کے استادوں کو بھی بلوا لیا، اور سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں زور لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 بہت ہی بڑے جادوگر تھے جو سگے بھائی تھے۔ جب فرعون کا پیغام ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ فرعون نے موسیٰ کے مقابلے میں ہم لوگوں کو بلوایا ہے، ہمیں ہمارے باپ کی قبر کا نشان بتا دو۔ چنانچہ ماں نے نشاندہی کر دی۔ ان دونوں نے جا کر قبر پر اپنے والد کا نام لے کر پکارا اور کہا، جو شخص آئے ہیں ان کے پاس ایک عصا ہے جو ہر حال میں کامیاب رہتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی لشکر ہے نہ کوئی ان کا بظاہر مددگار ہے، لیکن وہ صرف عصا کی وجہ سے سب پر غالب رہتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں ہماری رہبری کی جائے۔ قبر سے آواز آئی کہ تم اس عصا کو چرانے کی کوشش کرو اور دیکھ لو اس پر تمہارا قبضہ ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر تم وہاں پہنچ کر کامیاب ہو گئے تو پھر معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے سونے میں وہ عصا تمہارے قابو میں نہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ خدائی بات ہے اور تم لوگ اسے مغلوب نہ کر سکو گے۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے، جادوگروں کا جادو سونے کی حالت میں کام نہیں کرتا۔ وہ قبرستان سے واپس آ کر وہاں پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے۔ جب یہ عصا کے قریب پہنچے تو عصا نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ غرض جو مقام فرعون نے مقرر کیا تھا اس جگہ تمام جادوگر جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون کے جادوگر 60 اونٹوں پر رسیاں لاد کر لائے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون 1 مہینہ تیاری کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا تھا۔ وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر مخصوص کردہ مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم اپنے کرتب دکھاؤ۔ کتاب الیعقوبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی طرف جانے سے پہلے اپنی بیوی کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا تھا۔ ان لوگوں نے ساری رسیاں جو ہمراہ لائے تھے میدان میں چھوڑ دی۔ وہ ساری رسیاں سانپ بن کر دوڑنے لگی اور لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جھجکے۔ فوراً خطاب ہوا، اے موسیٰ گھبراؤ نہیں اور اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین پر ڈالا وہ اژدہا بن کر سانپوں کو نگلنے لگا اور تھوڑی دیر میں تمام سانپوں کو نگل گیا۔ جب سانپوں کو نگل چکا تو اس نے فرعون کے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اژدہا کو اٹھا لیا اور وہ ہاتھ میں ڈنڈا بن گیا کہ اس وقت ایسا عظیم ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچھ لے گئے اور فرعون کی یہ حالت خوف کے مارے ہو گئی کہ اس کو دست آنے لگے اور تا زندگی آتے رہے۔ مختصر یہ کہ فرعون کو شکست فاش ہوئی اور اسی میدان میں 70 قبائل مسلمان ہو گئے اور جادوگروں میں سے تقریباً سب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خدائے موسیٰ پر ایمان لے آئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں اور نمایاں فردوں سے کہا
کہ تم لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر مسلمان ہو گئے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم کو پھانسی دی جائے اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع کرو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور انہیں پھانسی دی جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو بلا کر تنبیہ کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ چشمدید دلائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی خدا کی خدائی ثابت ہو گئی، لہذا ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو جو کرنا چاہتا ہے کر، ہم ایمان لے آئے، ہر شدت و تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ فرعون نے جب ان کی عزم و استقلال کو دیکھا اور اچھی طرح سمجھ گیا یہ بات نہ مانیں گے، تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور انہیں تختہ دار پر کھنچوا دیا۔ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ کٹوائے اور انہیں سولی پر چڑھایا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔